حضرت جعفر بن ابی طالب نے پہلی بات کی کہ اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہم رشتے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے قوی شخص ضعیف کا مال کھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب دیکھیں 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم جاہل تھے، نمبر 2 ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمارا قوی بندہ جو مضبوط تھا وہ غریب کا مال کھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا جن کے نسب کو اور جن کے صدق کو، یعنی سچائی کو ہم جانتے تھے، اور کتنے میرے محبوب سچے تھے، کتنے امانت دار تھے کہ تھے کافر دشمن، میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن محبوب پہ اعتماد اتنا تھا، جب بھی امانت رکھنے کی باری آتی تھی تو وہ میرے محبوب کے پاس اپنی امانتوں کو، جو چیز انہوں نے ہمیں عطا کی وہ تھی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ بولے، سارے بولے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں ان کو ترک کر دیں۔ اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی، پہلے 2 کہ بتوں کی عبادت کو ترک کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اب دوسری انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم سچ بولیں۔ کیا کریں؟ سچ بولیں۔ تیسرا کہا امانت دار بنے، امین بنے۔ چوتھا انہوں نے ہمیں کہا کہ رشتوں کو جوڑیں۔ چوتھا ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، حرام کاموں اور خون ریزی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ بے حیائی کے کاموں کو بھی چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا بھی بند کر دیں، یتیم کا مال کھانا اور پاک دامت عورتوں پر تہمت لگانا، ان سے بھی ہمیں منع کیا گیا۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، اور آج کے جمعے میں آپ کے لیے لے کے آیا کہ یہ حقیقت میلاد۔ اب یہ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، محافل میلاد کرنا، لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، یہ ابتدا ہے، اور اس کا اگلا سٹیپ عمل کرنا، اپنی زندگی پر، اپنے آپ پر محنت کرنا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں حدیث میں آئی ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کیا ہم مسلمان جھوٹ نہیں بولتے؟ بولے ہیں؟ عورتوں پہ تہمت نہیں لگاتے؟ جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں بسا اوقات ہم ان پہ بھی تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، امانت داری کرنی ہے، سچ بولنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، جو ہے وہ رشتوں کو قطع نہیں کرنا، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھے تو پڑھانا نہیں بولتا تو پھر میلاد بھی مناندا تے میلاد تے پھر انہوں سادہ بھی نہیں۔ اب مسئلہ بڑا عجیب ہے، ہم اسلام کو من مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مان کے نہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 صفات جس بندے میں ہوں گی اللہ تعالی بروز قیامت حساب کے اندر بھی نرمی کرے گا اور اپنے فضل سے داخلے جنت بھی فرما دے گا۔ کیا کہا بھلا میں نے؟ 3 صفات 3 عادتیں جس بندے کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے بروز قیامت حساب بھی نرمی سے لے گا اور اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ کون سی 3 صفات ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، جو تم سے پیسے روک لے تم اس کو عطا کرو، اور تیسرا جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا اجر دے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں اجر یہ دے گا کہ تم سے بھی نرم حساب لے گا اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اچھا، اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ رشتوں کو توڑتا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک جو دنیا میں مجھے کاٹتا رہا تو اس کو کاٹ دے اور جس نے مجھے جوڑا ہے تو اس کو جوڑ دے۔ آج اس چیز پر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بیٹا ماں باپ سے آج دور ہے اور شاید ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہماری لڑائی ہے بھی کوئی نہیں، جائیداد کی، پیسے کی، لین دین کی، رشتہ نہ لین دین کی، یہ 2-4 چیزیں کامن ہیں۔ بڑا امیر بھائی وہ چھوٹے غریب کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو سنو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ بزرگوں برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، یعنی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں۔ میں نے رحم یعنی رشتے کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے لفظ سے نکالا ہے، لہذا جو رشتے رحم کو جوڑے گا، رشتہ ناتا کے حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے گا، اور فرمایا جو رشتے کو توڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی بروز قیامت عذاب میں گرفتار کرے گا، یعنی اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جو آج رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ اور کمال کی حدیث پاک حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہو کہ میرے رزق اور میری عمر میں برکت ہو، کیا مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، ایسے ہی ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی لمبی زندگی مل جائے، اور دولت کی خواہش بھی ہر ایک کے پاس ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دولت کی انبار لگ جائے۔ تو رسول اللہ کا فرمان سنیے جسے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہو کہ رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو صلح کر کے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اگر وہ کاٹے بھی، اگر وہ نہ بھی بلائے تو تم تو اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہیں تمہارا حسن سلوک کا اجر مل جائے گا۔ اگر وہ کاٹے گا تو پھر اس کو گناہ ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر گناہ کی ایک سزا ملتی ہے، یا تو دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں ملے گی۔
فرمایا جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک دفعہ ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کھلی آفر، جو دل کرتا ہے پوچھ لو۔ اب حضرت عائشہ اپنے والد گرامی کے پاس گئی، ان سے کہا کہ آج نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کھلی اجازت دی ہے کہ جو چاہے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت ابو بکر بڑے سمجھدار تھے، زیرک تھے، معاملہ فہم تھے، وہ فرمانے لگے کہ جاؤ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنا کہ جو معراج کے وقت اللہ نے آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی تھی، اس میں سے کوئی بات ہمیں بتا دیں۔ عقل مند بندہ عقل مندی کی بات کرتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر نے ساتھ شرط لگائی کہ اے عائشہ بیٹے، جو تمہیں پتا چلے وہ مجھے بھی بتا دینا۔ حضرت عائشہ واپس آئی رضی اللہ تعالی عنہا اور پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ہاں عائشہ میں نے کہا تھا۔ تو یا رسول اللہ، جب آپ اللہ کے پاس معراج کی رات گئے تھے، بتائیے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی بات بتا دیں۔ گویا محبوب نے فرمایا عائشہ ہے تو راز، پر جب میں نے کہا تھا تو نے پوچھ لیا ہے، تو اللہ نے بہت ساری باتیں کی، ان میں ایک یہ تھا کہ جو دو بندوں کے درمیان صلح کرا دے گا اللہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ نہیں جو ناراض ہے خود چل کے چلا جائے۔ آپ کو پتا ہے دو دوست ناراض ہیں، دو خاندان ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہے، بیچ میں پڑ کے اور یہاں تک کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو جو دربار نجاشی میں بیان کی گئی، اور ان فرامین کو جو اب میں پڑھتا ہوں دوبارہ، میرے محبوب نے فرمایا کہ سچ بولنا ہے، امانتیں ادا کرنی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، حرام کام اور خون ریزی کو چھوڑ دینا ہے، بے حیائی، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا ہے، منع کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت میں نماز، زکوٰۃ اور روزے رکھنے ہیں۔ یہ وہ حدیث پاک جو پہلی ہجرت کے وقت نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے انہوں نے بیان کی۔ تو اللہ کرے اللہ یہ ساری صفات کا مجھے اور آپ کو عمل بنا دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، حقیقی معنوں میں سچا پکا مسلمان بنا دے۔